میرے پاکستانیوں، جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا۔ اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے آئین ہمیں السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مرزا علی۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ٹائم سعودی عرب جدہ میں موجود ہوں، دیار غیر میں موجود ہوں، اوورسیز پاکستانی بھی ہوں۔ ابھی مسجد سے باہر میں نکلا ہی تھا کہ یہاں تک بڑی تیزی سے خبر پہنچ گئی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے گرفتاری سے پہلے کون سا بیان دیا ہے، لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ معاملات تو پاکستان میں چلتے رہتے ہیں، ہر چند سال کے بعد ایسے معاملات پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اپنی قیمتی املاک خاص کر موٹر سائیکل، کار وغیرہ پر نہ جائیں۔ اگر کہیں پہ احتجاج ہوتا ہوا دیکھیں تو بائک اور کار لے کر اس کے قریب مت جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ چند اشتعال پسند عناصر جو ہیں وہ آپ کی کار یا بائک کو آگ لگا دیں، اس پر ہی ٹوٹ پڑیں، ایون کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ احتجاج کرتے ہوئے ہم اپنے ہی پاکستانی بھائیوں کی قیمتی موٹر سائیکلوں کو، کاروں کو آگ لگا دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ اس میں نقصان صرف عام آدمی کا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ایک عام بندہ اتنی محنت سے پیسے جمع کر کے اپنی کار یا موٹر سائیکل وغیرہ خریدتا ہے، کسی احتجاج میں اگر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں ایک حد تک بدنام ہو چکا ہے۔ مجھے دوسرے ممالک کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ یار تمہارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو اب ہم اس کو کیا جواب دیں، ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ اقتدار کی جنگ ہوتی ہے اور اس میں اتنا زیادہ جذباتی ہو کہ ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے۔ اور میں نہ ہی نون لیگ کی حمایت کر رہا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوں، نہ میں کسی بھی گورنمنٹ کی حمایت کر رہا ہوں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو نون لیگی ہیں وہ اپنے لیڈر کی حمایت کرتے ہوئے دوسروں سے بحث مباحثے کرنے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر عمران خان اتنا ہی برا تھا، اس کی گورنمنٹ اتنی ہی بری تھی، تو پھر اس کی گورنمنٹ کو ٹائم پورا کرنے کیوں نہیں دیا گیا؟ کیوں نون لیگ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر اقتدار میں آ گئی؟ ایک گھر میں اگر فار ایگزامپل کسی پارٹی کی وجہ سے کچرا ہے تو 1 سال، 2 سال، 3 سال میں تو اس گھر کا کچھ حصہ تو صاف ہو جانا چاہیے، لیکن وہ کچرا اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا ایک دوسرے پہ الزام درازی سے کچھ نہیں ہوتا، اور جو بھی لیڈر اپنے دور میں آتا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کبھی صحافیوں کے اوپر اپنا روب جھاڑتا ہے، کبھی عوام کے اوپر، کبھی پچھلے لیڈر پہ اپنا روب جھاڑتا ہے، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو۔ تو ابھی چونکہ یہ ایک مشترکہ گورنمنٹ ہے نون لیگ اور دوسری جماعتوں کی، تو ان کا بھی زور جس پہ چڑھ دوڑا ہے آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ یہ ملک کے لیے کام کریں، یہ الٹا اپنے مفادات اور اپنی کرسی کے پیچھے جناب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا۔ اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، جو جمہوریت ہے، وہ دفن ہو چکی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا، اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج۔ سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے 50 سال سے جانتی ہے۔ میں پبلک میں 50 سال سے کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں، نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا ہے۔ اور میری ہمیشہ، جب سے سیاست میں آیا، میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جدوجہد کروں وہ پرامن کروں، آئین جو مجھے حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کے بیچ میں رہ کے کروں۔ آج یہ جو کیا جا رہا ہے
یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ، امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کروں۔ میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا۔ کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہی قوم پھر اس کو اللہ تحفہ دیتا ہے آزادی کا۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب اپنے تو لہٰذا اب پاکستان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ویسے بھی پاکستان کے کچھ لوگوں کو بھی اپنا بدلنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ کہ کسی اور لیڈر کی قبر کے ساتھ انہوں نے سونا ہے۔ تو اگر کسی کو کہیں کہ یار تم بے ایمانی کیوں کر رہے ہو، کرپشن کیوں کر رہے ہو، وہ کہتا ہے جی وہ فلاں بھی تو کر رہا ہے نا، سرکار بھی تو کر رہی ہے، لوگ دیکھتے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا عمران خان کا یہ بیان سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بہتری ہو، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو لیڈر کرپٹ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے اگر بدلنا ہوتا تو وہ کب کا بدل چکا ہوتا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کون کون سی پارٹی پاکستان میں بار بار اقتدار میں آتی رہی، اور پہلی پارٹی کے بارے میں ان کے خلاف ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی رہی، بعد میں سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا کریں اگر کسی نے پرامن احتجاج میں شرکت ہونا ہے تو ضرور شرکت ہونی چاہیے، اور کیونکہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو انصاف ملے۔ تو چونکہ یہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور نہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہوا، یہ ایک ناانصافی ہے ایک قسم کی کہ آپ کسی پہ بھی جھوٹا الزام لگا دیں۔ جب سیاست دان ہی ایک پاپولر شخصیت ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام آدمی کس حد تک محفوظ ہوگا۔ آپ سب پاکستان میں رہتے ہیں، جتنے بھی نون لیگ کے حمایتی ہیں یا پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا ادارہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، کون سا ادارہ شفاف ہے، کون سا ادارہ کرپٹ ہے۔ تو لہٰذا جناب آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں حق کے لیے، اور کسی کو اشتعال انگیزی میں نہ آنے دیں، اور کسی بھی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اپنی احتیاط کریں، دوسروں کی بھی احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔